یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ کہتے ہیں کہ نئی گاڑی یا گھر وغیرہ خریدتے وقت کوئی نیاز وغیرہ کرانا یا قرآن خوانی کرانا، یہ کہیں سے ثابت ہے کہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا امام صاحب اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے قرآن خوانی وغیرہ کرائی جائے، اس طریقے کا معاملہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلمان اگر اس طریقے کی نئی چیز خرید کر اگر کچھ بانٹتا ہے یا نیاز وغیرہ کراتے ہیں، اصل ثواب کرتے ہیں، تو اصل میں یہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں، یعنی اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملے اس کے شکر پر، اور جو نعمت پر شکر کرنے کی جو ہے قرآن حدیث کے اندر موجود ہے اجازت، تو پھر اس کے اندر کوئی یہ تبصرہ کرنا کہ کام جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ فضول اور بیکار اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات ہوتی تو اس سے منع کیا جاتا۔ اگر کوئی نیا گھر یا گاڑی خریدتے وقت نیاز وغیرہ کراتا ہے یا مسلمانوں میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو بہت سارے موقعوں پر تو خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت بھی ہے، حضور پاک سے ثابت بھی ہے، تو اسی لیے یہ کہنا کہ بھئی اس کی قرآن خوانی وغیرہ کرانے کی کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم سے نا لوگوں کے اندر جو ہے کم علمی اور جہالت اور انتشار پیدا کرنے والی بات ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو لوگوں کے ذہن کو جو ہے نا منتشر کیا جاتا ہے اس طریقے کی باتیں کر کے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک نازل ہی پڑھنے کے لیے ہوا ہے، اور اس کو آپ جس موقع پر چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اب یہ صرف جو ہے نا قرآن پاک رمضان ہی میں نکالا جائے گا، یا کوئی مر جائے تو اس کی موت پر ہی پڑھا جائے گا۔ تو گھر میں اگر کوئی پازیٹیو چیز بھی ہوتی ہے، کوئی اچھی نعمت بھی آپ کو ملتی ہے، اس پہ بھی اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ باقی سمجھ میں تو اتنا آتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے ابلیس کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب عقیدے کے درست نہ ہوں، تو اسی لیے ان کو تھوڑی قرآن پاک پڑھنے سے جو ہے نا وہ تکلیف ہو گئی ہوگی۔ تو آپ اس بات کا خیال نہ کریں کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، کہیں قرآن حدیث میں چیز ثابت ہے کہ مکان خریدو تو قرآن خوانی کرنے کی اجازت۔ ثابت ہونا کسی چیز کا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ منع نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو امام صاحب قرآن پاک پڑھنے کو اگر آپ کو منع کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے قرآن خوانی وغیرہ کرانا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پریشانی قرآن پاک سے کیوں ہے، اور کیونکہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ شیطان پسند نہیں کرتا ہے، سارا معاملہ ہے۔ امور المسلمین علی السداد حتی یظہر غیر، کہ مسلمان کے کام کو اچھائی کے اوپر محمول کیا جائے گا، اچھائی پہ جج کیا جائے گا جب تک اس کا غیر نہ پایا جائے۔ تو اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی خلاف شریعہ معاملہ یا اس کے اپوزٹ کوئی چیز نقصان والی ظاہر نہیں ہو پاتی، تو پھر یہ کہ مسلمان کے کام کو اچھائی پر ہی جج کیا جائے گا کہ اس نے جو کرا وہ ٹھیک ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بالفرض اگر امام صاحب کہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہمیشہ جو ہے نا ہر اس طریقے کے عقیدہ رکھنے والے سے بحث کری جائے، قرآن حدیث کو اس کو دلیلیں دی جائیں، اس کو قائل کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہر بندہ ماننے کو تیار ہے۔ اگر بالفرض امام صاحب دوبارہ ٹوکیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز کری، قرآن خوانی وغیرہ نہیں کرانی چاہیے، تو آپ ان سے کہہ دیں امام صاحب مسلمانوں کا معاملہ، مسلمانوں کی رسم ہے، آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں، اور آپ سے کوئی معلوم بھی نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی اتنی جھگڑنے والی بات نہیں ہے۔ میرے تو کمنٹ کے اندر بہت سارے اس سے جو ہے نا وہابی لوگ آتے ہیں، بہت ساری ویڈیو پر کچھ کالج کے بہت قابل پروفیسر لوگ بھی آتے ہیں جو ویڈیو کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو قرآن حدیث میں ہی نہیں، اس کی حوالہ دو، اس کی دلیل دو، یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا۔ تو میں سیدھا سا ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یعنی آپ کو اتنی پیٹ میں درد ہونے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے اس میں کلام نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسا کوئی معاملہ کریں تو ہمیشہ وہابی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسی کام پہ اعتراض کرتا ہے بھئی یہ کیوں کرتے ہو، شریعت میں ہے ہی نہیں، آپ کہہ دو کہ وہ یہ مسلمانوں کا آپسی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، اور آپ سے تو رائے مانگی بھی نہیں ہے نا، تو اسی لیے آپ کے پیٹ میں اس میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن خوانی وغیرہ نئے مکان پر نئی چیز لاتے ہوئے کسی نعمت کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، احصال ثواب کے لیے، جس طریقے سے بھی قرآن پاک کو پڑھا جائے وہ برکت ہے، اور اس کا پڑھنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی جو ہے نا پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر بندہ ٹائم فکس کرے، ڈیٹ فکس کرے، یا کوئی موقع فکس کرے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، قرآن ہی تو ہے، پڑھنے میں کیا پریشانی ہے۔ اور اگر کسی کو واقعی قرآن پڑھنے میں پریشانی یا سننے میں پریشانی یا قرآن پڑھتا دیکھ کر اس کو پریشانی ہے، تو پھر وہ اس کے عقیدے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ ابلیس کا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ
جائے گا